بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جماعت دہن کے طلباء کو السلام علیکم۔ یہ اردو لازمی بک ہے جو کہ آپ کے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے جماعت دہن کے طلباء کے لیے۔ آج ہم حصہ غزلیات میں سے سب سے پہلی غزل ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ یہ شاعر ہیں میر تقی میر اور صفحہ نمبر 157 پہ دی گئی ہے۔ ہم سب سے پہلے شاعر کا تعارف پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کون کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور پھر اس کو یاد کرنا بھی ضروری ہے اس تعارف کو، کیونکہ اس کا ایک سوال آپ کے بورڈ کے پیپرز میں آتا ہے۔ میر تقی میر کی ولادت سن 1723 میں ہوئی، وفات 1810 میں۔ میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر متقی ایک درویش صفت انسان تھے۔ ابھی وہ نوعمر ہی تھے کہ والد کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ روزگار کی تلاش میں دہلی آ گئے۔ یہاں سراج الدولہ آرزو کے شاگرد ہو گئے، یعنی سراج الدولہ آرزو کو انہوں نے اپنا استاد مقرر کیا اور وہ ان کے شاگرد ہو گئے۔ دہلی کے حالات جب بہت خراب ہو گئے تو وہ واپس لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے پاس آئے۔ انہوں نے میر کی بڑی قدر کی اور وظیفہ مقرر کیا، اور میر نے لکھنؤ ہی میں پھر وفات پائی۔ ان کے کلام کی خصوصیات اور ان کا جو کریڈٹ ہے، آپ کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں جو سب سے نمایاں چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں ہے انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توکل، قناعت اور دنیا کی حقیقت ان کی غزلوں کی خصوصیات ہیں۔ زبان صاف اور سادہ ہے، یعنی اردو بہت سادہ استعمال کی گئی ہے۔ ان کے علمی سرمائے میں 6 دیوان ہیں، اردو شعراء کا ایک تذکرہ ہے، متعدد مثنویاں ہیں۔ مثنوی ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں مسلسل بات کی جائے، اور مرثیہ ایک سامان حیات ہے، اور ایک فارسی کا دیوان بھی شامل ہے۔ میر تقی میر کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں موجود ہے، اور یہ غزل بھی کلیات میر سے ہی لی گئی ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ فقیرانہ کا مطلب ہے کہ فقیر کی طرح، کہ ہم فقیر کی طرح اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور اس میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں ہم اس طرح سے آئے جیسے کوئی فقیر دروازے پر صدا دے کر چلا جاتا ہے، چاہے اسے کچھ ملے یا نہ ملے۔ اور اس کا ایک دوسرا پس منظر یہ ہے کیونکہ شاعر صاحب نے جب گھر سنبھالا تو بہت ہی نامساعد حالات دیکھے، اسی لیے ان میں صبر و قناعت کی عادت اور نے انہیں درویش صفت بنا دیا تھا۔ لیکن یہاں وہ اپنے آپ سے بھی مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میاں خوش رہو، یعنی میاں خوش رہو، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یعنی تمہیں میں دعا دیتا ہوں کہ تم خوش رہو، چاہے میں خیرات محبت ملے یا نہ ملے، اور یہی فقیر کی صدا ہوتی ہے۔ شعر نمبر 2، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، بن کہتے ہیں بغیر، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، عہد یعنی وعدے کو۔ اس شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جو ہم یہ کہتے تھے کہ تیرے بن مطلب تیرے بغیر نہ جی سکیں گے، تو لو اب ہمارا آخری وقت آ گیا ہے کہ اور اس عہد کو بھی ہم نے یعنی اس وعدے کو بھی ہم نے نبھا دیا ہے۔ اور عشق مجازی میں یہ مطلب ہے، اور عشق حقیقی میں یہ لیا جاتا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے بغیر نہیں جی پاتا، وہ اپنے بغیر اپنے رب کو جو ہے چھوڑ کر اس دنیا میں آنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اس دنیا میں جب وہ آتا ہے اور اس دنیا میں مگن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ میں تجھے واپس بلا لوں گا ایک نہ ایک دن، یہ جان انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو سونپ کر اس عہد کو بھی وفا کر لیتا ہے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس شعر نمبر 3 میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ مجھے اس طرح دکھائی دیے، یعنی اس میں واقعہ موسیٰ کا ہے جب وہ تشریف لے گئے تھے کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک جھلک دیکھنے کی عرض کی تو رب تعالیٰ نے اپنے 70 پردوں میں سے صرف ایک پردہ ہی اٹھایا اور اس تجلی کی بھی تاب نہ لا سکے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر خاک ہو گیا۔ آپ کے شعر نمبر 4 اور 5 حوالہ شاعر کے ساتھ آپ اس کی تشریح کیجیے گا اور یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اب میں آپ کو غزل اور نظم جو میں نے آپ کو حمد پڑھائی تھی وہ اور یہ جو غزل آپ نے پڑھی ہے ان دونوں کے فرق کو واضح کروں گی اور غزل کی بھی تعریف آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ یہاں پر ایک اور ہے کہ غزل اور قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اس سے ضروری کہ دونوں مصرے ہم کافیاں، یعنی غزل اور قصیدے کا جو پہلا شعر لکھا جاتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں اور دونوں مصرے اس کے ہم کافیہ ہوتے ہیں۔ اور غزل کی تعریف کیا ہے؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیبی پر مشتمل مخصوص ہیت رکھتی ہے۔ یعنی مخصوص عناصر ترکیبی کا کیا مطلب ہے کہ جو اس میں اشعار ہیں ان کی ایک جو لکھنے کی جو ایک خاص ترکیب ہے وہ ترکیب پہ مشتمل ہوتی ہے غزل، اور مخصوصیت یعنی اس کی ایک خاص فارم ہوتی ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر شعر جو ہے وہ اپنا ایک مکمل مفہوم مکمل تشریح رکھتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کہتے ہیں یعنی کہ جو سب سے پہلا شعر ہوتا ہے غزل کا وہ مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے کہ فقیرانہ صدا کر چلے میاں خوش رو ہم دعا کر چلے، چلے اور چلے دونوں مصروں میں آ رہا ہے، یہ ہم قافیہ ہیں۔ مطلع کے سوا باقی اشعار میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، بشرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھی نظم کیا ہو، یعنی یہ کہ مقطع اس وقت کہتے ہیں جب اس میں شاعر نے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شاعر نے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص لکھا ہے، اس کو مقطع کہیں گے۔ غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، کسی بھی موضوع پر لکھی جا سکتی ہے، اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے میں نظم جو حصہ نظم میں ہم نے حمد پڑھی ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نظم کی تعریف کیا ہے۔ نظم تسلسل اور مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو۔ تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیوسلی اشعار کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی کوئی ایک سوچ ہوتی ہے جس کے متعلق مسلسل نظم کہی جاتی ہے۔ جیسے حمد ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے تو وہ اس کے پہلے شعر سے آخری شعر تک وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہی بیان کی جائے گی۔ اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی ہیت متعین ہے، اس کے لیے بھی کوئی موضوع کی قید نہیں، آپ کسی بھی موضوع پہ نظم لکھ سکتے ہیں، جیسے وطن کے موضوع پہ لکھی جا سکتی ہے، ماں کی محبت میں، کسی بھی موضوع پہ نظم لکھی جا سکتی ہے اور اس کی کوئی ہیت یعنی اس کی کوئی فارم متعین نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو یہ جو میں نے ہوم ورک دیا ہے اس کو بھی آپ نے چوتھا اور پانچواں شعر بحوالہ اشاعے آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ دوسرے یہاں پر میں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے، الف ب جیم دال یہ 4 دیے گئے ہیں آپ کے، اس میں آپ نے جو صحیح آپ کو آپشن صحیح لگتا ہے آپ اس پہ ٹک لگائیے، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے۔